بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ اخلاص کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی درست ادائیگی کرنا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ اخلاص تقریباً ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے، یعنی 3 دفعہ اس سورت کی اگر تلاوت کی جائے تو وہ احادیث میں آتا ہے کہ پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی ادائیگی درست طریقے سے اور تجوید کے ساتھ کی جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ لفظ پہلا وہ استعمال ہوا ہے قل، قاف، حرف پہلا قاف ہے، قاف ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے اب کہہ دیجئے، اور اگر قل کی جگہ ہم کل کہہ دیں، یعنی قاف موٹے کی جگہ پہ چھوٹا کاف جو ہوتا ہے، جسے ہم جو کراچی والا کاف بھی کہتے ہیں، کاف وہ اس طرح کا بول دے تو اس کا ترجمہ بن جاتا ہے آپ کھائیے، ٹھیک ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے اور کل آپ کھائیے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو قاف موٹا ہے، قل قل هو اللہ، ہو واللہ، ہا کے اوپر پیش ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، یہ اصول ذہن نشین کر لیجیے۔ ہو واللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، لفظ اللہ جو لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو لام ہوتا ہے، اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے زیر آ جائے، جیسے بسم اللہ میں آتا ہے میم کے نیچے زیر، وہاں وہ باریک ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی قرآن پاک کے اندر لام استعمال ہوئے ہیں وہ سب کی سب باریک پڑے جاتے ہیں، صرف لفظ اللہ اور اللہم کا لام کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو ہم موٹا پڑھیں گے، هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، احد نہیں ہے، احد، احد، حا، دال آخر میں ہلانا ہے، دال حروف قلقلہ میں اسے ہوتا ہے جن کو ہلایا جاتا ہے، احد۔ آگے اللہ، یہاں بھی لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے لفظ اللہ کو، اللہ، اللہ الصمد، صاد موٹا ہے، سمد نہیں ہے، صمد، اللہ الصمد، آخر میں دال کو پھر ہلانا ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ آگے لم یلد، میم کو نہیں ہلانا، لم یلد یہ درست نہیں ہے، بلکہ لم یلد، لم یلد، یلد بھی نہیں پڑھنا، یا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یا کے اوپر صرف زبر ہے، لم یلد، پھر بول لیجئے اس کو، لم یلد۔ آگے کیا ہے، ولم یولد، وہاں یو جو ہے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ واو سے پہلے جب پیش آ جاتی ہے، یعنی واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش تو اس کو لمبا کیا جاتا ہے، ولم یولد، یولد، لم یلد ولم یولد۔ آخری آیت ولم یکن لہ، یہاں نون جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملایا جائے گا، یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، ولم یکن لہ، ہو کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، ولم یکن لہ کفوا۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کفوا، کف درست نہیں ہے، کاف کے اوپر پیش، فا کے اوپر پیش، کفو، کفو ون، احد، ون کے اوپر غنہ نہیں ہے بلکہ تیزی سے پڑھ دیں گے، کفو ون احد، نہ کہ احد، احد، یہ صحیح اس کے درد۔ ایک دفعہ ساری صورت میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد التحیات للہ یہ ہم سبق شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔